بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان میں اور دنیا بھر میں سپریم کورٹ کے چند روز قبل ایک فیصلے پر لوگ اپنے اپنے زاویہ نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا اور اس سے قادیانیت کو سہارا دیا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ ایک نارمل فیصلہ تھا اور اس نارمل فیصلے کو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن صحیح صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو بنظر عمیق پڑھا تو اس میں دو تین چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج دنیا میں اگر دودھ میں، ہلدی مرچ میں اگر ملاوٹ ہو تو اس کے خلاف فوراً کیس بنتا ہے اور اس کے خلاف فوراً دفعات لگتی ہیں۔ تو اگر ہلدی اور مرچی کی ملاوٹ میں دفعات لگتی ہیں تو اگر قرآن کریم میں ملاوٹ کی جائے اور قرآن کریم میں تحریف کی جائے اور اس تحریف کو یہ کہہ کر کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو صرف نظر کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی زیادتی ہے۔ دوسرے طور پر یہ جو کہا گیا کہ یہ کیس 2019 کا تھا اور قانون 21 یا 22 میں بنا، یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن اس سے پہلے ایک قانون 2011 میں بھی بن چکا ہے۔ 22 میں جو قانون آیا اس میں سزا میں اضافے کا ذریعہ بنا، لیکن آخر وہ کوئی قانون ہوا ہوگا کہ قرآن بورڈ نے جس قانون کو بنیاد بناتے ہوئے JIT بنائی، پھر اس نے جناب جو ہے وہ اس ملزم کے بارے میں جو ہے وہ اپنی FIR درج کروائی گئی، پھر اس کے بعد لوور کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت کو ریجیکٹ کیا۔ آخر وہ کوئی بیس ہوئی ہوگی کہ جس کے اوپر یہ ریجیکٹ کیا گیا اور جس پر جو ہے وہ یہ کیا گیا۔ لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جہاں اسے جس طرح چھوڑا، وہ ایک اپنا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے جب اسے رہا کیا تو 5,000 روپے کے مچلکے پر، جبکہ لوئر کورٹ میں بھی 50,000 کے مچلکے سے کم پر کسی کو ضمانت نہیں کی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا المیہ یہ کہ وہ شخص جو تحریف شدہ قرآن کو فروخت کرتا ہے، تشہیر کرتا ہے، بیچتا ہے، نہ اس نے معافی مانگی، نہ اس سے یہ کہا گیا کہ آئندہ تو اس طرح کا عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس پر استشہاد دیا گیا قرآن سے کہ لا اکراہ فی الدین۔ اس پہ استشہاد دیا گیا کہ جناب انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا مطلب، ٹھیک ہے اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس کی حفاظت میرا رب کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن حفاظت کے لیے اللہ نے بندوں ہی کا تو انتخاب کیا ہوا ہے، اس کے بندے ہی اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ اس کو یاد کر کے اس کے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں، کچھ اس کے معنی کی حفاظت کر رہے ہیں، کچھ اس کے علوم کی حفاظت کر رہے ہیں، کچھ اس کی رسم الخط کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ تعلق کیا بنتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تحریف شدہ قرآن لے کر جا رہا ہے اور ہم کہیں کہ جی نہیں اللہ حفاظت کرنے والے؟ میرے خیال میں یہ بات اس کے ساتھ مناسب نہیں۔ دوسرا، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو آپ جبراً مسلمان نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مسلمان کرنا ہے۔ ایک بندے نے جرم کیا ہوا، ہم کہتے ہیں اس نے جرم کیوں کیا ہے، اب کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی اور جبر نہیں ہے۔ تو اس کے اندر اس آیت کا اس کے ساتھ تعلق بنتا نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو قانون دان ہیں اور ہماری ان سے بات ہوئی ہے اور وہ دوبارہ جو ہے وہ نظر ثانی میں جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے بلکہ اپنے ایمان کا مسئلہ بنایا جائے، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اس کا تعلق انا سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری لاکھوں انائیں، ہماری لاکھوں جو ہے وہ حیثیتیں قربان ہو جائیں مصطفیٰ کے ایک ایک اشارے پر، مصطفیٰ کی ناموس پر، مصطفیٰ کی آبرو پر، مصطفیٰ کی ختم نبوت پر۔ مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے گی اور اس پر اٹھنے والے جو اشکالات ہیں اس کو کوئی جماعت بنا کر، اس کو اس طرح پروپیگنڈا کر کے تو اس کو منفی اور مثبت میں نہ بدلا جائے، بلکہ ایک ڈائریکشن اور ایک سمت کو بنیاد بنا کر آگے بڑھا جائے۔
اللہ رب العزت ہمیں صحیح سوچنے کی، صحیح کرنے کی اور صحیح طور پر امت کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔